انا اخبرہ، میں نے لوگوں کے بارے میں کیفیت سنا دی. قال ثم قلت له، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا انی سمعت الناس یقول مقالہ، اے میرے والد محترم میں نے لوگوں کے منہ سے سنا ہے جو کہتے تھے ایک بات، جو کہتے ہیں ایک بات آپ کے تعلق سے. فعلیت ان اقولها لک، اور میں نے یہ سوچ لیا کہ وہ بات جو لوگ کہہ رہے ہیں جو میں نے سنی ہے وہ آپ تک پہنچاؤں اور آپ سے جان لوں، آپ کے آگے وہ بات کہہ دوں. زعموا انک غیر مستخلف، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خلیفہ مقرر نہیں کرنے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي عِبِلٍ، بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں. بیٹے ہیں، امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعٍ إِبِلٍ أَوْ رَاعِ غَنَمٍ، اے میرے والد محترم ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، انداز ایسا ہی ہے، ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، اگر آپ کا کوئی چرواہا ہو، اونٹ کا چرانے والا یا پھر بکریوں کا چرانے والا، ثم جاءک، وہ آ جائے آپ کے پاس، وترکہا، اور ساری بکریوں کو یا اونٹوں کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں اب ان کا راعی نہیں ہوں، چرواہا نہیں ہوں. ان قد ضیع فرعایت الناس اشد، اور آپ پھر ضرور یہ سمجھیں گے کہ اب تو میرے اونٹ میری بکریاں ضائع ہو گئی. سمجھے کہ نہیں سمجھیں گے؟ چرواہا آپ کے پاس آئے، آپ کی اونٹ اور بکریوں کو لے کر اور چھوڑ دے اور کہیں کہ میں اب ان کا چرواہا نہیں ہوں، تو آپ ضرور اس کے اس ذمہ داری کو چھوڑنے پر یہ یقین کر لیں گے کہ اب آپ کی بکریاں اور اونٹ ضائع ہو گئے. اس کی رعایت میں جو لوگ تھے وہ ضائع ہو گئے، اس کی رعایت میں جو بکریاں اور اونٹ تھے وہ ضائع ہو گئے. تو آپ بتائیے اگر آپ ایسے ہی چلے جائیں اور کسی کو خلیفہ مقرر نہ کریں تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اونٹ اور بکریوں کی طرح ہے اور کسی کے پیچھے چل رہے ہیں. سوال ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، انشاءاللہ اس کے اوپر جو نکات ہوں گے وہ نکالوں گا بعد میں صرف یہاں پہ ایک سوال کر رہا ہوں. اپنے والد محترم کے آگے کون سی قرآن کی آیت رکھی سمجھانے کے لیے اور کون سی حدیث مبارکہ رکھی؟ کیا رکھا؟ مثال رکھی، مثال. فوافقہ قولی، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم میری بات سے متفق ہو گئے. ووضع رأسہ ساعہ، اپنے سر کو جھکا لیا کچھ وقت کے لیے. ثم رفعہ الی، پھر چہرے کو اٹھایا میری طرف دیکھا. فقال، پھر کہا، بہت پیاری بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا ان اللہ عز وجل یحفظ دینہ. کیا کہا؟ ہم نے ان باتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کو حقیقت میں سمجھا ہی نہیں ہے. میں کسی خاص فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں امت محمدہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے ایسا دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہم نے اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے اسلام کو وہ سمجھا جو لوگ سمجھاتے ہیں، ہم نے وہ نہیں سمجھا جو قرآن و حدیث سمجھاتی ہے. اور لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی یہی ہے، حدیث کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو اللہ کے رسول کہیں وہی حدیث. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. کیوں حدیث کتابوں سے بدعتے ہو؟ کیوں حدیث کتابوں سے بھاگتے ہو؟ کیوں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہی کافی ہے؟ پڑھو، احادیث کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ احادیث میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے وہ ہے صحابہ کی پوری زندگی موجود ہے.
ہم نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. وہاں تابعین رحمہ اللہ کی زندگی موجود ہے، وہاں تبع تابعین رحمہ اللہ کی زندگی موجود ہے. اتنے زمانے اس میں، 4 زمانے حدیث، ہر حدیث کتاب میں. اب ہم کو دین وہاں سے لینا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے پتہ ہی کاٹ دیا اور کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اب بتائیے اس امت محمدیہ کی جھولی میں گمراہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ یہ اپنے اصول اور ضوابط دنیا کے اسکالر سے نہیں لگا تو پھر کس سے لے گا؟ بڑے بڑے دانشوروں، حکما، حکیموں سے نہیں لے گا تو پھر کس سے لے گا؟ کیونکہ آپ وسلم کی زندگی چھوڑ دیا، صحابہ کی زندگی چھوڑ دیا، تابعین تبع تابعین کی زندگی چھوڑ دیا. اب جب چھوڑ دیا تو اپنے اصول دین کے سمجھنے کے کہاں سے لے گا؟ اور بار بار بات آتی ہے تو کہتے ہیں قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور سیرت لیتے کہاں سے؟ ہسٹری سے. کس نے لکھا ہسٹری؟ ہسٹری کی حقیقت، تاریخ کی حقیقت ان گنت سیرت کی کتاب ہے، ان گنت. ہر ایک نے ہی کہا کہ کوئی بھی سیرت پکی نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں جھول ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے. مگر 1000 سال سے زیادہ، قریب 1400 سال سے امت کے ہر عالم نے، ہر فاضل نے، ہر مفتی نے یہ دعویٰ کیا احادیث کی کتابوں کی جس طرح سند کے اعتبار سے تحقیق ہوئی ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے. تو یہاں سے آپ سب کی سیرت اور زندگی کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ عز وجل یحفظ دینہ